and rapists should not only be given death penalty, but they should be hanged publicly. قرارداد منظور کی جاتی ہے. کل تک جو ہے سرے عام پھانسی کی مذمت کر رہے تھے اور کل سرے عام پھانسی کی قرارداد جو ہے وہ پاس کروائی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر مملکت علی محمد خان نے بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے مرتکب افراد کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد پیش کی. ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے وہ قرارداد ہاؤس کے سامنے پٹ کی اور پھر وہ قرارداد پاس ہو گئی. قرارداد کیا پاس ہوئی کہ پھر حکومت کے اندر ہی سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا. یہ تقسیم شرعی اور غیر شرعی بنیادوں پر، قبائلی اور سیٹلڈ ایریا کے روایات کی بنیادوں پر جاری رہی اور مختلف ٹویٹ آنا شروع ہو گئے. باقی تو باقی خود وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم سامنے آئے. انہوں نے سپریم کورٹ کی 1994 کی ایک رولنگ کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی روایت بنے گی اگر ہم سرعام پھانسی دینے کا قانون پاس کریں. یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے، بچوں کو جنسی تشدد سے بھی بچانا ہے، قانون سازی بھی کرنی ہے، اور اگر اس طرح سے تقسیم ہوتے ہیں تو پھر قانون سازی کیسے ہوگی، پھر وہ جو مقصد ہے وہ کیسے حل ہوگا. یہ جتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اسی حوالے سے ایک انتہائی سنجیدہ پینل آج ہم نے بلایا ہے. مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں سردار مولا بخش چانڈیو صاحب، سینیٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. میرے دوسرے مہمان ہیں میر حاصل خان بدنجو صاحب، سینیٹر ہیں، نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے بلوچستان سے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں، سابق وزیر قانون ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ نے وقت دیا. چانڈیو صاحب، آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ میں پریشان تھا کہ سارے سینئر آدمی ہیں، کہاں سے شروع کروں. بہرحال وہ آ گئی پہلی سیٹ آپ کے حصے میں. پہلی سیٹ حکومت کی ہوتی ہے. ایک قرارداد وزیر نے پیش کی، وہ بھی پارلیمانی امور کے. ڈپٹی سپیکر نے وہ قرارداد ہاؤس میں پٹ کر دی اور وہ قرارداد پاس ہو گئی. پھر ایک کے بعد ایک وزیر ٹویٹ کرنے لگ گیا. عامر لیاقت ان کے اپنے ایم این اے ہیں، انہوں نے حق میں ٹویٹ کیا. علی خان اپنے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں. ڈپٹی سپیکر نے اوپر سے ٹویٹ کر دیا اپنے حق میں. ادھر سے ڈاکٹر شیریں مزاری، فواد چودھری، اس کے بعد ملکہ بخاری اور بہت سارے لوگ مخالفت کرتے رہے. یہ کیا تقسیم در تقسیم نظر آئی ہمیں؟ دیکھیں، ایماندارانہ بات بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے محنت کر کے حکومت لی ہی نہیں. یہ حکومت ہے ہی نہیں ان کی نظر میں. انہوں کو خیرات میں ملی ہے، وہ خیرات والا معاملے کا 126 دن ادھر سردی میں رہے، گرمی میں رہے، یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے رہے، محنت تو کی نہ صحیح. رات کو گھر جا کر سوتے رہے تو یہ محنت ہے. جو بیٹھیں گے ادھر دھرنا دے کر، ان کے قائد چلے جائیں گے. غریبوں کو رات کو سلاتے، سردیوں میں رہے. باثر آدمی، تھوڑے بہت پیسوں والا کوئی آدمی ادھر نہیں رہا. یہ ایک مراد یافتہ طبقے کی پارٹی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں اس میں مجموعی طور میں کبھی پارٹی کو نہیں کہتا. تو یہ پارٹی ہے نہیں، یہ چونچوں کا مربع ہے. ان کے پاس سیاسی خانہ بدوش بڑے جمع ہو گئے ہیں. دیکھیں، وزیروں کی آپس میں زبان جو گفتگو وہ نہیں ملتی. پارٹی کا موقف قیادت سے نہیں ملتا. قیادت ایک انداز سے بات، صرف ایک بات پہ قیادت اور پارٹی متفق ہے، وہ ایک زبان ہے. وہ کس پہ؟ مخالفوں کی بے عزتی کرنے میں، مخالفوں کی مذاقیں اڑانے میں. جیسی وزیر اعظم اڑاتے ہیں، جیسے ان کے منسٹر اڑاتے ہیں. باقی کسی ایشو پہ سنجیدہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا، شیریں مزاری صاحبہ، ہمیشہ ان کا موقف دیکھنے، اور اس ایشو پہ تو اس نے کھل کر کہا ہم مخالفت کرتے ہیں. پھر دوسرے وزیر چودھری فواد صاحب دیکھے، پہلے تو انہوں نے کہا ہم مخالفت کرتے ہیں. آپ سمجھ. اور پھر غضب خدا کا، پارلیمنٹ نے پاس کر دیے جو قرارداد، وزیر قانون نے اس کی مخالفت کی ہے. ان سے کوئی نہیں پوچھتا. ہم سے سب پوچھتے تھے. حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، حکومت صحیح نہیں چل رہی، حکومت درست راستے پہ نہیں ہے. یار پراچا صاحب، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ پوچھے بھائی آپ کر کیا رہے ہو. معیشت کا بیڑا غرق آپ پوچھ رہے ہیں نا بیٹھ کے. ہمارے پوچھنے کو وہ اہمیت فی الحال نہیں دے رہے ہیں. ہمارے پوچھنے کی آگے اہمیت آئے گی. موسم آ رہی ہے، یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ موسم آ رہی ہے. کس چیز کی موسم آ رہی ہے؟ تبدیلی کی. یہ تبدیلی نہیں ہے،
یہ تو پہلے والے حالات کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. چلیں میں تبدیلی تو اور آئے گی، ضرور آئے گی. میں آتا ہوں اس پہ. میر صاحب، فواد چودھری نے بھرپور مخالفت کی اس قرارداد کی. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سزاؤں سے معاشرے بے حس ہو جاتے ہیں اور شدت پسندی آ جاتی ہے. تو کیا پھر کسی جرم کی سزا نہیں دینی چاہیے اگر یہ سزائیں شدت پسندی پیدا کرتی ہیں، بے حسی پیدا کرتی ہیں؟ تو دیکھیں ظفر صاحب بیٹھے ہیں، میرے خیال میں وہ اس کو بہتر ایکسپلین کریں گے کہ اس کی جو پبلک ہینگنگ کی جو ہسٹری ہے وہ یونان سے شروع ہوتی ہے اور ایک لمبی چوڑی اس کی اپنی کہانی ہے. مجھے تو ان کو چھوڑے یہ پبلک ہینگنگ پہ، مجھے تو ان سے ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہاں اسلام آباد میں گلیڈیٹر نہ کھول دیں کہ انسانوں کو جانوروں کے سامنے لڑائیں، دیکھیں کون جیتا ہے، جانور جیتا ہے انسان جیتا ہے. وہ اولڈ رومنز کی طرح جو ہے اولڈ رومن اسٹائل میں نہ کرے. باقی خیر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ہسٹری ہے، اس میں ترقی ہوتی رہی، نئے چیز آ گئے، پھانسی کے نئے نئے طریقے آ گئے. پھر اس میں ایک بہت بڑی ریسرچ کے بعد، انالیسس کے بعد، ایک ہسٹری کے بعد یہ بات طے کی گئی کہ بابا یہ جو پبلک ہینگنگ ہے اس سے انسانوں میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، ہیجان پیدا ہوتی ہے، ٹیرر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے. اسی لیے تمام مہذب دنیا نے اس کو انڈور کر دیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پبلک ہینگنگ کے ذریعے وہ جو اتنا گھناؤنا جرم ہے اس کے خلاف ڈیٹرنس پیدا کی جائے. دیکھیں نا میری بات سنیں، آپ کچھ بھی کریں جرم کبھی ختم نہیں ہوتا، جرم کبھی ختم نہیں ہوا ہے. دنیا میں جرم کو ختم کرنے کے دو طریقے، زیادہ زیادہ ایجوکیشن، زیادہ زیادہ اکنامکل اسٹیبلٹی. اسباب کا خاتمہ. جب تک آپ ان کے اسباب کا خاتمہ نہیں کریں گے جرم کو کیسے روکیں گے؟ درست. اور وہ جرم کبھی رکے گا نہیں اور اس جرم کو بڑھے گا. اب دیکھیں میں ابھی مثلا اس حکومت کی اکانومی کی بات کرتا ہوں. 4 دن سے کس کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے؟ حفیظ پاشا کا، کہ جی یہ جو ہمیں بولتے رہے ہیں کہ پچھلے سال ہماری اکانومی جو ہے 2.3% پہ گرو کر رہی تھی. ہماری پوری ریسرچ ہے اس پہ، ہم نے انالائز کر کے ہم نے جو نکالا ہے وہ 1.9 ہے. 1.9 اب دیکھیں 1.9 پہ آپ کے معنی ہیں کہ اس 2 سال میں آپ کے 20 سے 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو اس سے کرائم بڑھے گا. دوسری دیکھیں بات یہی کام ضیاء الحق نے کی کہ پیپلز پارٹی والوں کو لوگوں کو جمع کر کوڑے لگوائے تاکہ باقی لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے، ہیجان پیدا کی جائے. مجھے پولیٹیکل آدمی نہیں رکے گا تو مجرم کیسے رکتا ہے؟ اس کا تو کام ہی جرم ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو پرپوز کیا ہے تو یا تو یہ نارمل لوگ نہیں ہیں، میں بالکل اوپنلی کہوں گا یہ نارمل لوگ نہیں ہیں. کوئی نارمل انسان نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہے وہ جو ایک سائیوال کہاں پہ جو بچی کے ریپ ہوئی تھی، اس وقت بھی یہی ڈسکشن ہوئی، قصور والا زینب والا. اس میں بھی یہی کیا جی پبلکلی کرو. اچھا کوئی کہتا ہے قبائلی ہے، کوئی کہتا ہے اسلامی ہے، کوئی نہیں. میں اس نقطے پہ آتا ہوں. بیرسٹر صاحب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہمارے قوانین ہیں، وزیر قانون کہتے ہیں 1994 کی ایک سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے. زینب ریپ کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں نے بھی اسی طرح کی ایک ورڈکٹ دی تھی کہ ہر ایک کی رسپیکٹ ہوتی ہے، مجرم کی بھی. پھر یہ کس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا؟ ایوان میں، قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی، حکومت کے اپنے لوگوں نے پیش کی، پاس کی، حکومت کے اپنے لوگ پھر اپوز کر رہے ہیں. جی پراچا صاحب، کسی بھی جرم کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، کیا جرم کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں، یہ ایک ذاتی رائے ہے. دنیا اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے. ویسٹرن ممالک کی طرف دیکھیں تو انہوں نے تو کہا ہے کسی قسم کا جرم بھی ہو اس کے لیے آپ سزائے موت نہیں دینی چاہیے، یہ ایک انسانی حقوق کے خلاف سزا ہے. لیکن آپ اگر مسلم ممالک کی طرف دیکھیں اور کچھ ایشین ممالک کی طرف دیکھیں تو ادھر ایک بڑا کلیئر کٹ اس سے ڈپارچر ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو قتل کریں گے تو پھر آپ کو سزائے موت ہونی چاہیے. اسی طرح جس طرح ایک بچے کریں گے
تو آپ کو سزائے موت ہونی چاہیے. تو یہ میرے مطابق پرسنل معاملہ ہے. اس میں میرا موقف ایک ہو سکتا ہے, آپ کا موقف دوسرا ہو سکتا ہے, اور یہی ہم نے ڈیبیٹ دیکھی کہ جب ایک ریزولوشن موو کی گئی تو اس میں کچھ لوگ فور تھے, کچھ لوگ اگینسٹ تھے. تو یہ پہلے ہاؤس میں بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے حکومت آپس میں سر بیٹھ کر حکومت پہلے ڈیسائیڈ کر لیتی کیا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ پبلکلی ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے, نیگیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایکچولی یہ ایک چونکہ پرسنل ایشو ہے, یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. جب آپ قانون سازی کی طرف جاتے ہیں تو کوئی چاہے حکومت میں ہو یا حکومت کے باہر ہو, وہ ایک اپنی قانون اپنی مرضی سے, کیونکہ پارلیمنٹیرین کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ آ کے اپنی مرضی سے آپ قانون جو آپ سمجھتے ہیں کہ قانون ہونا چاہیے آپ اس کی بریفنگ دیں ہاؤس میں جا کے, اور کوشش کریں کہ ہاؤس اس کو آپ کی بات کو مانے. یہ ایک چونکہ ایشو نان پولیٹیکل تھا, یہ ایک قانونی ایشو تھا, ایک سوشل ایشو تھا, اس لیے اس پہ ریزولوشن پاس کی جا سکتی ہے, اور حکومت میں رہتے ہوئے بھی آپ کر سکتے ہیں, اور حکومت میں رہتے ہوئے آپ اس کو اپوز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس ریزولوشن میں ایک چیز جو مسئلہ جس نے کریٹ کیا ہے وہ بڑی اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ سزائے موت تو آپ کو پاکستان میں ہے اگر آپ, اور میرے مطابق میری نظر میں اگر آپ جرم کرتے ہیں کسی بچے کے ساتھ تو آپ کو سزائے موت ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس کی سزائے موت آپ کو ملنی چاہیے. لیکن جو اس ریزولوشن میں مسئلہ تھا وہ پراچا صاحب یہ تھا کہ وہ پبلک ہینگنگ کا جو معاملہ آ گیا کہ آپ سر عام پھانسی کریں دیں, یہ کسی بھی ملک میں آج کل کی سویلائزیشن میں اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اس لیے اس کی زیادہ اپوزیشن ہوئی. حکومت کے منسٹرز نے بھی کہا, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے بھی یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ پبلک ہینگنگ جو ہے یہ نہیں ہو سکتی ہمارے آئین کے تحت, جہاں ایک رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہر سٹیزن کو, چاہے اس نے جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو, اس کا حق ہے, اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو اس ریزولوشن میں مسئلہ صرف اس حد تک تھا. اگر ریزولوشن اتنی ہوتی کہ سزائے موت دینی چاہیے اور اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے تو پھر ٹھیک تھی بات, پھر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے. ادھر رکیے گا بیرسٹر صاحب, بتا دوں بیرسٹر صاحب ادھر رکیے گا ریزولوشن جو ہے پراچا صاحب, جی پلیز, ریزولوشن جو ہے پراچا صاحب یہ قانون نہیں بنتا, یہ تو ایک ہاؤس اس کو تصور کیا جاتا ہے. قانون سازی تو ابھی اس پہ ہونی ہے, اس میں دیکھنا ہوا ہے کہ کیا کس قسم کی قانون سازی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے سزائے موت کی امینڈمنٹ ہو بھی نہ, یا ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن یہ ایک میجورٹی سے ڈیسیجن ہوگی. لیکن یہ نہیں ہوگا, مجھے یقین ہے کہ پبلک ہینگنگ یعنی سر عام. جی ادھر رکیے گا, اصل مسئلہ ہی پبلک ہینگنگ سے چلا ہے, سر عام پھانسی سے چلا ہے. ادروائز تو ڈاکٹر شیری مداری تو کہہ رہی ہے نا کہ سیکشن 376 پاکستان پینل کوڈ میں پنشمنٹ باقاعدہ طور موجود ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسباب ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, حکومتی کارکردگی, پارلیمان کی کارکردگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے اپنی گفتگو. ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں بچوں کے خلاف جنسی تشدد کو روکنے کے لیے پبلک ہینگنگ یعنی سرعام پھانسی دینے کی قرارداد پاس ہوئی, اور اس پہ پھر یہ مسئلہ بن گیا. میر صاحب اس کو ایک قبائلی رنگ بھی دے دیا گیا. فواد چودھری نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں قبائلی معاشرے کی عکاسی ہیں جہاں انسان کی عزت نہیں کی جاتی. آگے سے علی محمد خان نے کہا کہ قبائلی لاز میں, قبائلی روایات میں تو خاتون کی عزت اور بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے. کیا ایک ایسا فیل جس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے اس کی سزا کی ڈٹرمینیشن پہ ہم پھر قبائلی لائنز پر بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے؟ دیکھیں ابھی آپ نے علی ظفر سے بات کی, میں نے سینٹ میں ابھی کیونکہ جب 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی تو 9 مہینے میں ظفر صاحب کے ساتھ کام کرتا رہا, اور جتنا اس کو میں نے اوپن مائنڈ انسان پایا اور جتنا اس سے سیکھا آج تک میں نے کسی سے نہیں سیکھا. اب علی ظفر صاحب بھی اسی پوائنٹ پہ ہیں, شاید اس کو ہماری دعا ہے کہ اگلا سینٹ بھی مل جائے. وہ بھی پی ٹی آئی میں ہیں, اس کا بھی اوپینین یہی ہے.
देखिए, एक तो जो PTI है ना, वो हम कराची यूनिवर्सिटी में होते थे, वो बोलते थे बानमती का कुंबा। ये है बानमती का कुंबा, किसी का किससे कोई ताल्लुक नहीं है, किसी वजीर का वजीर से ताल्लुक नहीं है, किसी MP का MP से क्राफ्ट तो एक बड़ा संजीदा काम है ना, तो इसलिए उसको आपने हाथ में दिया है ये बानमती के कुंबे का। अब उसका देखिए इतनी बड़ी ब्लंडर है, इतना बड़ा ब्लंडर है कि एक पार्टी जाके एक रेजोल्यूशन पेश करती है, वो स्पीकर उसको नहीं देखती है, वो उसके साथ जो पूरे स्टाफ है वो रेजोल्यूशन को देखते हैं, उसकी मेरिट पे चले जाते हैं, उसको मेरिट डीमेरिट डिस्कस होते हैं, फिर वो रेजोल्यूशन आता है हाउस में और फिर स्पीकर उसको देखता है, उसकी अप्रूवल देता है, उसके बाद वो हाउस में पुट होता है। वो ऐसे नहीं है कि मैंने रेजोल्यूशन दे दिया और वहाँ चला गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई चीज़ देख नहीं रहा है, जो उसके दिल में आए बोल देता है। मतलब कबाइल में फांसी का लफ्ज़ ही नहीं है, कबाइल में फांसी होती ही नहीं है, तस्वुर ही नहीं है फांसी का। हमारे तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कबायली मुआशरे की अक्कासी कर रही है, ये सुना है। मेरी बात सुने ना, मसला ये है कि हर कोई उस चीज़ पे दलाल दे रहा है जिसका मतलब उसको पता ही नहीं है। मसला आप एक फ्यूडल इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप रेफरेंस दे रहे हैं कबायली का। देखिए, दौर जहालत में ये तमाम चीज़ें होती रही, क्या हम दौर जहालत में वापस जा रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत को और उसकी जो पार्लियामेंटेरियन है उनको अंदाज़ा नहीं है इस रेजोल्यूशन का इस मुल्क पे कितना इम्पेक्ट पड़ेगा, और पूरी दुनिया में आपको गैर महज़ब कहा जाएगा, और इसके जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं तुम पागल हो गए हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इधर पागल हो गए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी तरफ आता हूँ। अगर वुज़रा होते ऐवान में, जब ये करारदाद पास हुई तो बहुत कम लोग बैठे थे, वुज़रा होते ऐवान में तो फिर शायद कुछ न कुछ वहाँ बात हो जाती। जैसे श्री मज़ारी साहिबा खुद कह रही हैं कि मैं वहाँ नहीं थी। सेनेट में तो आप हमेशा बुलाते रहते हैं कि फलां वज़ीर, चेयरमैन सेनेट कई बार रूलिंग दे रहे हैं, तो ये क्या आपको इसमें क्या लैकिंग नज़र आई? मुझे तो कोई तजुब नहीं है कि वहाँ वुज़रा नहीं थे। सेनेट में तो तड़पते हैं लोग इस वुज़रा को देखें, आवाज़ उठाते एक दो वज़ीर साहब हैं वो आते हैं मेहरबानियाँ फरमा कर, या वो जो है सवाती साहब है उस पर तो बोझ है हुकूमत। हरफन मौला आपको जवाब आए नहीं आए, वो कानून के मुताबिक हो न हो, आपको खाना पूरी करके बताना है कोई वजीर जवाब दे रहा है, पर हम उसको फिर भी सलाम पेश करते हैं। सेनेट के सामने आते तो हैं, पेश तो होते हैं। एक वजीर कल किस्मत से आया, साल हमने देखा ही नहीं है। आप जाकर स्टैंडिंग कमेटी का पूछिए, साईं भी उसमें है। आज 1.5 साल पौने 2 सालों में वुज़रा नहीं आते, हर कमेटी किसी कमेटी में वुज़रा नहीं जाता है। और अभी मैं आपको छोड़िए इन बातों को, ये पुरानी हो गई हैं। 2 बातें हैं जिसको इस हुकूमत ने अपनी बका का सामान बना रखा है। एक खुद निमाई, हाँ मगर जिसको सस्ती शोहरत कहे, लेकिन छुट्टी दे दी गई है, आप अपने अपने तौर पे ऐसी बातें करो। अभी ये अली मोहम्मद खान बहुत अच्छा आदमी है, पर उसने अपने तौर, अभी कल आज इनका बयान भी छपा है, हमारा मकसद पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करना है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आप ये वज़ीर साहब से बयान दिलवाएं तो वो कहते हैं ना, रियासत मदीना की बात तो करते हैं ना, वो छुपन छुपा खेलते हैं ना। ओपन बात करें ना कि आप इस मुल्क में खिलाफत राशिदा कायम करना चाहते हैं, बताएं इस मुल्क में खलीफा को हम मुकर्रर करवाएंगे। आप खुलकर बात करें ना, इधर भी करें। अब आप ये कहते हैं हम रऊनियत नहीं है, वो रूहानियत कहते हैं, उनके है जहन में रऊनियत। रूहानियत को साइंस में तब्दील करेंगे। है कोई पूछने वाला इनसे? अरे दानिश वजीर आज़म, कभी मुल्कों की सरहदें मिला देते हो। आपको ये पता नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे बात की जाए, असहाबा के लिए कैसे मुखातिब, आपको ये पता नहीं। इन मामलात में टांगे अड़ाते क्यों हो? तो चले छोड़े इस बात को। अब मैं बात कर रहा था, एक इनको इनफरादी दिखानी है, खुद नुमाई करनी है। देखो ना, लोग फौरन तवज्जो देंगे, ओ यार मुर्गियाँ मिलेंगी हैं भाई, हुक्मरानी अंडे पे नहीं बैठे तो मुर्गियाँ कहाँ से मिलेंगी? फिर क्या कहते हैं, गायब, सब ऐसी बात। हाँ, गवर्नर हाउस गिराऊंगा, दीवारें गिराऊँ, सारी ऐसी बातें हैं। फौरी तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं है, ये ऐसा सस्ती शोहरत की बात है। दूसरा जो मैं नुक्ता कह रहा था, इनकी बका का सामान, वो ज़हनी अफरा तफरी है।
اس حکومت نے جتنی ذہنی افراتفری پھیلائی ہے پاکستان میں کسی حکومت نے کی. ایسے ایشوز پیدا کرو, لگ جائیں لوگ آپس میں. اب دیکھیں یہ کوئی ایشو ہے, خود لگے ہوئے. ہمارے سابق وزیر قانون آپ کے لائن پر ہے, کتنی اچھی بات کی ہے کہ بھائی یہ تو طے ہے کہ ایسے گھناؤنے جرم کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے, پھانسی, ڈیٹرمنٹ ہے, یہ تو ہے. اب یہ اضافی بات کر کے وہ بڑے فنے خان بن گئے نا, وہ چل بس خانہ بن گئے کہ میں نے کوئی بہت بڑی بات. چلیں ان کی اپینین لے لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب, ابھی میر صاحب نے کہا کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بیان دے دیا ہے. ایمنسٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک عجیب سا گھنونا سا ایک قرارداد ہے, تک نہیں بنتی یعنی کسی چیز کی. فورن پالیسی پہ ڈسکارڈ ہے, اکنامک پالیسی پہ ڈسکارڈ ہے. اب کیا ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, جنسی تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہوتے رہیں گے اور دنیا ہمارے بارے میں یہ امپریشن لے گی؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جہاں تک یہ سزا پبلک ہینگنگ کی بات کر رہے ہیں, سر عام پھانسی کی بات کر رہے ہیں, یہ اس وقت ہر انٹرنیشنل کنونشن جو ہم نے پاکستان نے بھی جس پہ سائن کیا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی ہے. یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے. یہ ہمارا قانون جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ججمنٹس دی ہوئی ہیں اس کے خلاف ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جذبات تو یہی کہتے ہیں, کیونکہ جو اوفینس ہے, جو جرم ہے بچوں کے خلاف, اس میں غصہ تو اسی طرح چلتا ہے. تو میں ان کی, جن لوگوں نے یہ ریزولوشن پاس کی, ان کی جو جذبات تھے, ان کے جو ایموشنز تھے, اس کی تو میں عزت ضرور کرتا ہوں. لیکن میرا خیال کے مطابق جب آپ پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ریزولوشن پاس کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر ایک جذبات کو سائڈ پہ کر کے جو قانون ہے اور جو آئین ہے اور جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اور جو بنیادی حق ہیں ان کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ریزولوشن کا ضرور امپیکٹ تو یہ ہوا ہے, یہ ضرور اثر ہوا ہے کہ باہر کے ملکوں میں مجھے بہت سارے فون آئے ہیں باہر سے, بہت سارے لوگوں نے جو باہر کے وکلا ہیں مختلف ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے, انہوں نے یہ پوچھا ہے. ان کا امپریشن یہ ہو گیا تھا کہ شاید ریزولوشن پاس ہونے سے قانون بن جاتا ہے. تو میں نے ان کو یہ ایکسپلین کیا کہ نہیں, ابھی قانون نہ بنے, ابھی بنا نہیں اور نہ بننے جا رہا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں, اس کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ریزولوشن ہے اور اس کو آپ ایک جذباتی ریزولوشن تو کہہ سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب ادھر ہی رکیے, مجھے بریک لینا ہے. میں آپ ہی کی طرف آؤں گا, کیونکہ اگر قانون سازی پبلک ہینگنگ یا سرعام پھانسی کی نہیں ہو سکتی تو جتنا بچوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے, ملک کے ہر کونے سے یہ خبریں آ رہی ہیں, پھر زمینی حالات کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ بیرسٹر صاحب, میں آپ ہی سے اس کا جواب لوں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب, زینب مرڈر کیس ہوا, اسی طرح کا کیس تھا, پورا ملک ہل گیا تھا اس سے. پھر نوشہرہ میں بچی کے ساتھ ایسا ہوا, اور پھر مانسیرہ والا واقعہ ابھی ہے جس میں مفتی کفایت اللہ کو بھی الزام دیا گیا کہ اس نے ریپسٹ کو پناہ دی تھی. واقعات تو ہو رہے ہیں, پھر کیا کریں اگر یہ ایسا قانون نہیں بنے؟ دنیا کہے گی کہ یہ باربیرک قانون ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کو کیسے فیس کر کے چینج کیا جائے؟ پھر اس کے اوپر میں نے جو آپ کا سوال ہے, اس سے پہلے میں نے کافی ریسرچ کی ہے. میں نے سٹیٹسٹکس دیکھے ہیں, پولز دیکھے ہیں, اس پہ جو بہت سے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں وہ دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں. ان سب کا یہ ایک یونینیمس ویو ہے, یہ بالکل اس میں سب کا ایگریمنٹ ہے کہ جو سزا ہوتی ہے وہ ضرور ڈیٹرنٹ ہوتی ہے تھوڑا بہت, لیکن وہ جرم کو ختم نہیں کرتی. اور جب آپ پبلک ہینگنگ کی بات کرتے ہیں, سزائے موت دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ پھانسی سر عام دی جائے, تو پھر اس سے سوسائٹی جو ہے وہ بے حس ہو جاتی ہے. یہ اسٹیٹسٹکس ہیں, اور سوسائٹی میں وہ جرم روکنے کے بجائے وہ جرم بڑھاتا ہے. تو اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ جرم کو اگر آپ نے کم کرنا ہے تو سزا بے شک سزائے موت رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سزا ملے بھی لوگوں کو. کیونکہ جوڈیشل سسٹم میں اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ پکڑے جائیں گے, آپ جرم کر لیتے ہیں, آپ پکڑے نہیں جائیں گے, اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو سزا نہیں ہوگی, تو پھر وہ سزائیں جتنی بھی آپ دے دیں قانون کے طور پہ, اگر وہ سزا امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں.
تو ہمیں مضبوط جو کرنا ہے اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کو, اپنی پروسیکیوشن ٹیم کو, ہمارے عدالتی سسٹم کو, پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جرم کم ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم قانون بنا دیں, اس سے وہ اتنا فرق نہیں پڑتا. ادھر رکیے گا میر صاحب, ابھی آپ اکنامک کنڈیشن کی بات کر رہے تھے, غربت کی بات کر رہے تھے, جہالت کی بات کر رہے تھے. معاشرے کی بھی تو ذمہ داری ہے. معاشرہ آنکھیں بند کر کے, مثلا فیملی سے شروع کریں نا معاشرہ, دوسرے دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ گھر میں نہیں تھا, بچے کے ساتھ کیا ہو گیا, ہمسائے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچے کا مرڈر ہو گیا. اسلام آباد میں یہ واقعات ہوئے. دیکھیں معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے. یہاں ایوریج جو ہے, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دیہاتوں میں ایوریج جو بچوں کی پیدائش ہے وہ 9 ہے, 7 اور 9 کے درمیان ہے. اور اکثر خاندان وہ ہیں جو ان بچوں کو کھلا پلا نہیں رکھ سکتے, ان کو اپنے گھروں میں رکھ ہی نہیں سکتے. غریبوں کو ان کے پاس اتنا آٹا نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے بچوں کو کھلا سکے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اسٹریٹس میں پھر رہے ہیں, گاڑیاں دھو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. یہ تو 2-4 کیس آپ لیتے ہیں کہ یہ ریپ کیس ہوا, آپ کو میڈیا کو پتہ چلا. سر یہ جو اسٹریٹ بوائز ہیں, ادھر لوگ ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں ریپ ہوتے ہیں. تشدد ہوتا ہے بچوں کے خلاف. تشدد ہوتا ہے, ریپ ہوتا ہے, باقاعدہ ریپ ہوتا ہے. یہ جو چھوٹے بچے مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, ان سب کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. اگر آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ انسانیت ایسے نہیں آتی ہے. میں نے پہلے کہا کہ جب تک آپ انسانیت کے, کیوں یہ کام یورپ میں نہیں ہوتا, کیوں یہ کام جو ہے وہ امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا. ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی پاگل اٹھ کے لوگوں کو گولی بھی مار دیتا ہے. مگر ہمارے ہاں یہ کامن ہے, روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے جو ان رپورٹڈ ہے. ایک کیس تو ہمیں مل جاتا ہے, ایک زینب کا کیس. اس قسم کے زینب کی کیس جو ہے نا, مرڈر کو نکالے, سیکس کے حوالے سے ہزاروں کیس ڈیلی ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. مگر وہ معاشرہ جو پڑھا لکھا نہ ہو, وہ جاہل ہو, اس میں غربت ہو, اس میں انسانی کوئی ویلیو نہ ہو, تو اس میں آپ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے. اور یہ کوئی آنکھیں بند کرنے والی بات نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ کس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹ بوائز کے ساتھ ہر رات کیا ہوتا ہے. دیکھیں اب بات یہ ہے, مجھے تو اس بات پہ, یہ تو ہے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, ہم اس کو مانے نہ مانے. مجھے تو افسوس ان پہ آتا ہے جو پارلیمنٹیرین ہیں کہ بھئی اب تھوڑا تو سوچتے, اب تھوڑا سا تو غور کرتے, اب کر کیا رہے ہیں. اچھا کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ آدمی بوٹ لے کے آ گیا, وہ آپ کے کس کی اس میں, اچھا وہ بوٹ لے کے آ گیا, اس نے خوار کیا کس کو, نون کو خوار ہوا فوج. اچھا نہ اس سے کسی نے پوچھا, نہ کسی نے اسے استعفیٰ مانگا, نہ کسی نے اس کو نکالا, وہ ایز اٹ از بوٹ لے کے گھوم رہا ہے. اس پہ پابندی تو لگ گئی نا, ٹاک شو پابندی لگ گئی نا یار, خدا کو مارا. میں آپ کے پاس آتا ہوں. تو ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, ان کا کیا ہے. قانون ہے, پھانسی کی سزا ہے, یہ جرم بڑھ رہا ہے. جو تبدیلی کی آپ بات کر رہے تھے, کیوں نہ یہ تبدیلی معاشرے میں پازیٹیو طریقے سے آئے, مثبت سمت میں تبدیلی جائے, جس کے لیے ہمیں سب کو مل کر پھر کام کرنا ہے. میں آپ سے 2 منٹ کے لیے بالکل ڈائریکٹ سوال کا جواب نہیں بھی ہے, تو بھی میں سمجھتا ہوں جو ایشو ہے ہم بات کر رہے ہیں اس میں ضرور ہے. اور میں معافی مانگ رہا ہوں پہلے اپنے ایک انتہائی محترم و مکرم ادارے سے, جس کی سب ہم پاکستان کے لوگ احترام کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی بقا کے لیے اس ادارے کا سرگرم اور محترم ہونا لازم ہے. وہ ادارہ ہے عدلیہ کا. ظفر صاحب میرے بھائی ہیں, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جو ہمارا عدالتی نظام ہے. پہلے چیف جسٹس صاحب جو آئے تھے افتخار چودھری صاحب, کہ وہ عدلیہ کو آزادی دلائیں یا نہیں دلائیں, لیکن ان کے اقدامات سے لگے گا کہ افتخار چودھری عدلیہ کی آزادی میں سنگ میل ہوں گے. بہت ساری تبدیلیاں آئیں, پھر دوسرے آئے, تیسرے بھی آئے. کھوسا صاحب جب آئے, خدا ان کو خوش رکھے, بڑی ہمت سے 2-3 فیصلے ہوئے, 2-3 قانون بنے کہ یہ نہیں ہوگا گواہی پر, اس پہ تو تھوڑی ہمت افزائی لوگوں کی ہوئی. میں اب بھی کہہ رہا ہوں, موجودہ چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہا ہوں,
बड़े गुलजार साहब, बेशक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। मेरे लिए बड़े मोहतरम है, जी हाँ। वज़ाहिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, जी हाँ। और उन्होंने अभी चंद दिनों में जो बातें की हैं, जो फैसले दिए हैं, वो भी बड़े तारीखी है और ये हमें आगे लेके जाएंगे बेहतरी की तरफ। मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप तरीक़ेकार वज़ह करें ना, जुडिशल कमीशन आपके पास है, आप कानून में तब्दीलियाँ लाए ना। जब तक आसान इंसाफ नहीं होगा, जब तक गलतियों से निकाल कर तेज इंसाफ नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। छोटे से केस में 23 साल 12 साल 15 साल कैदी पड़े, ये इंसाफ तो नहीं है। और बड़े बड़े घनावने जुर्म में लोग बेल करवा के निकल आ जाए, ये भी तो इंसाफ नहीं है। इस पे मेरे बैरिस्टर साहब दुरुस्त कह रहा है, मैं भी इसका आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ। आप इनके मामलात में तब्दीली इसमें लाए ना, कानून में तब्दीली लाए, तरीक़ेकार में तब्दीली लाए, लोगों को इंसाफ आसान सस्ता जल्दी दें। साल लोग मर जाते हैं, आपके घर के किराए का केस है वो चल रहा है, एक खातून ने किया है, वो मर गई है, उसका बेटा मर गया है, वरी उसका पोता आकर वो फैसला कि जनाब आप हार गए हैं केस, किराए के केसेस में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़े प्यार से बड़े एहतराम से कह रहा हूँ, मैं वो तकालीफ बता रहा हूँ जो आम आदमियों को पता है। एक छोटे से केस में आदमी पढ़े साल के साल, और बड़े बड़े घनावने में 12 लोग बेल हो जाती है। एक तरफ मैंने चीफ जस्टिस साहब को हाथ बांध के गुजारिश किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान के तमाम इदारों को कहता हूं कि कुछ केसेस ऐसे जिसमें आपको खामोश रहना चाहिए, वतन परस्ती का सबूत देना चाहिए आपको भी। आप वतन परस्ती का सबूत नहीं देते, आप अपने इदारों का मफादात को देखते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम पे करते हैं, कैसे मुल्क ठीक होगा? किसी कानून से, पराचा साहब मैं एक पर ज्यादा ही बोल रहा हूं, कानून से नहीं ठीक होगा, रवैयों से ठीक होगा, हमारे अमल से ठीक, रवैयों से ठीक होगा। इंसाफ देना लोगों को, जब इंसाफ डिले होगा, जब इंसाफ को देर लगेगी, वो भी बेइंसाफी में। बहुत शुक्रिया सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सरदार साहब आप तशरीफ़ ले आए, बहुत शुक्रिया। मीर हातिल खान बदिंजो साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। बैरिस्टर साहब आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नादरीन, बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी नहीं बल्कि इंसान है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, जो केसेस सामने आ रहे हैं, इनका कला कमा करना और बच्चों को महफूज बनाना सबकी ज़िम्मेदारी है। पार्लिमान हो, अदलिया हो, सिविल सोसाइटी हो, माशरा हो, सबको अपना किरदार अदा करना है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।